حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بوسٹر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم معاشرے کے انتہائی سینسیٹیو، حساس اور بہت اختلافی موضوع پہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دن میں اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا محور و مرکز جناب زہرا کو قرار دیں اور ان کی زندگی سے اس مسئلے کو سیکھتے ہوئے پھر اس کا اپلیکیشن اپنی زندگی میں کریں۔ دو موضوع ہیں بیسیکلی، لیکن ان کا رخ ایک ہی جانب بڑھتا ہے۔ وہ موضوع یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ شادی کیا ہے، ایک سماجی فعل کے طور پر شادی کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں ایک خاتون اور مرد کے کردار میں کیا فرق ہوتا ہے، یا شوہر اور بیوی کا کردار میں کیا فرق ہوتا ہے، یا میل ڈومیننس اور فیمیل ڈومیننس سوسائٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کیسے ان کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جب ہم اپنے اوپر اپلیکیشن اس کا کریں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنی ہے وہ آف کورس شادی کا ہی موضوع ہے، جس کو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، شادی در حقیقت دو روحوں کی ایک باہمی پرواز ہے، دو الگ وجود جو دو مختلف ماحولوں میں پلے بڑھے اور اس مختلف معاشروں میں رہے، مختلف سوسائٹی میں مختلف فضا اور ایٹماسفیئر ان کو ملا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی فضا، ایک ہی گھر کے اندر ایک نئی فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک باہمی پرواز کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ ایک زندگی کا بہت بڑا الجھنوں کا اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عمومی طور پر اس کے بعد، جب یہ شادی ہوتی ہے اور جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی، یا دو روحیں باہمی طور پر جب ملتی ہیں اور ڈیفرنٹ چیزوں پہ ٹکراؤ یا اختلاف کی سچویشن آ رہی ہوتی ہے، یا ایون اختلاف رائے ہو رہا ہوتا ہے، یا ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو میچ کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے بڑے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا، ریسیونگ اینڈ پہ کون ہوگا، کس کو اپنے آپ کو دوسرے کے مطابق ڈالنا ہوگا، کون ہے جو معیار قرار پائے گا۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں، اور چونکہ یہ شادی ہی سے پھر آگے میل ڈومیننس اور فیمیل ڈومیننس کا بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کو آج کل کی ماڈرن سوسائٹی مختلف اور بڑے نیگیٹو انداز سے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے، کائنات میں یہ وہ واحد گھرانہ ہے جس کے اندر ہمیں میاں بیوی کے مسائل اخذ کرنے ہیں، اور یہ معصوم گھرانہ، یعنی میاں شوہر جو ہیں جناب امیر المومنین معصوم اور درجہ عصمت پر فائز ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی درجہ عصمت پر فائز ہیں۔ یہاں سے جو کچھ ملے گا وہ 100% حجت ہوگا اور 100% اسوہ ہوگا، یہ دونوں اسوہ جہاں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ شادی طے ہوتی ہے اور شادی کے بعد سب سے پہلے تقسیم کار، دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھر کے کاموں کو تقسیم کیا۔ اٹ واز اے جوائنٹ فیملی سسٹم، یو کین سے ان اے وے کہ چونکہ حضرت امیر المومنین کی والدہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور گھر کے کاموں کو جب تقسیم کیا، تو تقسیم کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو جملہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ یہ ہے کہ میرے خدا کے علاوہ کوئی میری خوشی کو اس لمحے نہیں سمجھ سکتا جب میرے بابا نے تقسیم کے کام میرے ذمہ لگائے، اور مجھے سب سے بڑھ کر خوشی جس کو میرا خدا ہی سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر کی چار دیواری سے باہر کے کام میرے ذمہ نہیں، وہ میری ذمہ داری نہیں تھی۔ اب یہاں پہ آ کے کافی سارے یہاں ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں ہم۔ ایک ایکسٹریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پابند کر دو گھر میں، چونکہ یہ گھر کے باہر کی کوئی ذمہ داری اسے نہیں دی گئی ہے۔ خود نبی پاک اپنی بیٹی کو گھر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ باہر کیوں جائے گی بھلا؟ خاتون کو تو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے جو کہ اس کا غلط معنی لیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم ایک ایکسٹریم ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ جو اس سمت میں نظر آتی ہے کہ جی یہ گویا کہ خاتون کو تو گھر سے نکلنے پہ ہی پابندی لگا دی گئی ہے اور وہ کبھی جو ہے، یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذمہ داری اصل میں تو یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچر کیا ڈیمانڈ کرتا ہے،
نیچر کے مطابق، بلکہ یہیں پہ اگر میں اس واقعے کو بیان کروں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں عورت کا حقیقی مقام اور رتبہ جو ہے کسی ایک جملے میں بہترین انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو وہ جملہ، وہ ایک مثال ہے جو جناب جعفر طیار نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو تو آپ کا رسول آیا ہے، اس رسول کا عورتوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کے مذہب میں عورت کا مقام کیا ہے، تو ان کا جو جملہ تھا جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، ہمارا عورت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ دے آر ڈفرینٹ بٹ ایکول، عورت مرد سے مختلف ہے مگر حقوق اور ذمہ داریوں میں بالکل برابر ہے۔ جیسے مرد کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، ویسے عورت کو بھی ادا کرنا ہوتی ہیں، اور جیسے مرد کے حقوق ہوتے ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ سو دے آر ڈفرینٹ، ان کا فیلڈ الگ ہے، ان کا میدان الگ ہے، وہ الگ گراؤنڈ پہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، بیکاز شی از ڈفرینٹ، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کا گراؤنڈ الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے، اس کا میدان عمل الگ ہے، بٹ ایکول، وہاں کام کرتی ہوئی بھی وہ ہمارے ایکول کی انسان ہوگی، ہماری برابر طرح کی اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اور یعنی یہ وہ فارمولہ ہے جو ہمیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا اپلیکیشن کیا جا رہا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ چونکہ میدان الگ ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں، لہذا ذمہ داری جو اون کرنا ہوگی گھر کی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کرنا ہوگی، گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ امیر المومنین کو کرنا ہوں گے، اور جتنی ارننگ ہے وہ ان کے ذمہ میں ہے، اخراجات تمہارے سارے ان کے ذمہ ہیں، گھر کے تمام امور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذمہ۔ اچھا، یہاں سے ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا کہ مرد باہر کے کام کرے گا، عورت گھر کے کام کرے گی، یہ پرائورٹی ہے، یہ اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنانا ہے۔ کیا امیر المومنین نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا تھا؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گھر کے باہر کے کام ان کے ذمہ لگائے، کبھی کوئی کام نہیں کیا گھر کا؟ یا پھر کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلیں؟ چونکہ نبی پاک نے تو ایک کے ذمہ گھر کا کام لگا دیا، دوسرے کے ذمہ باہر کا کام لگا دیا، لہذا گھر والا گھر میں رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کیا یہ مطلب نکالا گیا؟ اور اگر نکالا گیا تو کیا جناب زہرا گھر سے باہر نہ نکلیں؟ اور جس کے ذمہ گھر کے باہر کے کام ہے وہ گھر کچھ بھی نہیں کرے گا، کیا امیر المومنین کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے؟ اس کا اپلیکیشن ہمیں ان زندگیوں سے سیکھنا ہے، اور واقعتاً ہماری خواہش یہ ہے ہم ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی چار دیواری کے اندر نافذ کر دیں، پھر وہ سکون ملے گا۔ میں عمومی طور پہ اپنے لیکچرز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک جو لو لائف تھی، جو میاں بیوی کے درمیان ایک انس ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس محبت کے رشتے کو بھی اسی گھرانے سے سیکھنا ہے ہمیں۔ سو گو اینڈ اسٹڈی دس ریلیشن شپ بٹوین امیر المومنین اینڈ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کو وہاں سے سیکھنا ہے، پھر اسی کو ہم نے نافذ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر، اس لیے کہ سب کچھ تو اسی گھرانے سے ملتا ہے، اسوہ ہے نا وہ۔ سو کیا ایسا ہوا؟ میں اس سوال کو دوبارہ ریپیٹ کیے بغیر جواب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چند مواقع پہ ہمیں گھر سے باہر جاتی ہوئی نظر آئیں، اور شادی کے بعد میدان مباہلہ میں آپ گھر سے باہر گئی، حالانکہ آپ کے ذمہ تو تھا ہی نہیں گھر سے باہر نکلنا، اور کیا واجب تھا یا نہ تھا، واجب ان کے ذمہ تھا یا نہ تھا کہ وہ باہر جاتی؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں میدان احد میں بھی جاتی ہیں، حالانکہ گھر ان کا ذمہ تھا، گھر کے باہر کے کام ان کے ذمہ نہیں کیے گئے تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ریلت رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جیسے کہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رات کو ایک سواری پہ امیر المومنین بٹھاتے اور مومنین کے گھروں کے سامنے مدینہ کے مسلمانوں کے گھروں پہ جا کے دق الباب کرتی ہیں، اور پھر اپنے شوہر کے حق کے لیے ان کا ساتھ مانگتی ہیں کہ صرف اتنا کہہ دو کہ حق پہ کون ہے۔ یہ گھر سے باہر جانا پڑا آپ کو، خود خطبہ فدق کے لیے کیا آپ گھر سے باہر چل کر مردوں کے مجمع میں گئیں یا نہیں گئیں؟ یعنی یہ واقعات کیا بتا رہے ہیں؟ گویا کہ وہ جن کے ذمے گھر کے کام لگائے گئے تھے، ایکسیپشنل کیسز آئے اور ان کو گھر سے باہر جانا پڑا، تو دیر آر ایکسیپشنل کیسز۔ پھر آئیے ذرا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذمے تو گھر کے باہر کے کام تھے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کرام قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ چکی پیس رہی تھیں اور امیر المومنین گھر کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ آپ نے دق الباب کیا، اگر دروازے کے اندر آئے تو آپ نے خانوادے سے کہا کہ اب کام کرنے کے لیے میری خدمات بھی حاضر ہیں، لہٰذا تم میں سے جو تھک گیا ہے وہ مجھے بتائے تاکہ میں اس کا ریپلیسمنٹ کر دوں اور ان کو وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی ڈیوٹی انجام دوں۔
تو امیر المومنین نے قبل اس کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کچھ کہتی تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو نازک مزاج ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کام انجام دے دیں، میں اپنے کام کو ابھی آگے جاری رکھتا ہوں۔ یعنی اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے، اور خود نبی گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ علی کیا کر رہے ہیں گھر میں جب میری بیٹی گھر میں موجود ہے، یا اپنی بیٹی کو نہیں ڈانٹا کہ جب آپ موجود ہوتی ہو تو آپ کا شوہر گھر کے کاموں میں کیوں کر رہا ہوتا ہے، جو کہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ مرد گھر کا کام کرے۔ میں روایات نہیں لے کے آتا، بہت ساری روایات ہیں جو مرد کی اس فضیلت کو بیان کرتی ہیں جو گھر میں اپنی شریکہ حیات کے ساتھ اس کے کاموں میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ میں صرف یہ واقعہ تاکہ اس واقعے سے ہم آسانی سے سیکھ سکیں۔ ایک اور واقعہ جو کہ اسی حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین گھر پہ تشریف فرما تھے، حضرت زہرا بھی موجود تھیں، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین گھر میں بیٹھے دال صاف کر رہے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کام امیر المومنین کر رہے تھے اس میں ان کا ساتھ اور تعاون کرنا، مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے وہی بات، ہمارے معاشرے میں تو یہ عیب تھا، اور اس گھر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رہتی تھی۔ ہمارے معاشرتی رویوں کے مطابق، ہمارے سماجی جو عورت کا سٹیٹس اور مقام ہم نے کریٹ کر لیا ہے اور خود ساختہ، اس کے مطابق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کی سرزنش کرنی چاہیے تھی کہ بیٹی میں نے آپ کو بیایا ہے یہاں پر، اور آپ گھر کے کاموں میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کو یہ کام کرنا پڑے جو اس کے لیے نعوذ باللہ جو اس کی توہین شمار ہوتے ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ آتے ہیں اور خود امیر المومنین کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور بیرونی کام بھی انجام دیتی ہیں، حالانکہ گھر کی ذمہ داریاں ان کے ذمہ تھیں۔ امیر المومنین کے ذمہ میدان تھا، مگر آپ میدان سے گھر میں آتے ہیں تو گھر کے کام بھی۔ اور مجھے وہ واقعہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ جنگ سے واپس آتے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ استقبال کرتی تھیں، اور تاریخی اسناد یہی کہتے ہیں کہ اس انداز سے استقبال کرتی تھیں کہ امیر المومنین کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جایا کرتی تھی، تھکے ہوئے علی کو اپنی بے ریا محبت سے استقبال کرتی تھیں۔ پھر امیر المومنین اپنی ذوالفقار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہینڈ اوور کرتے، ان کے حوالے کرتے، وہ خون آلود تلوار حضرت زہرا صاف کرتی، دھو رہی ہوتی، اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کرتی کہ وہ حالات جنگ ان کو سنائیں اور جنگ کے حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہ کریں۔ یعنی ذوالفقار کو تیار کرنا، دھونا بیرونی کاموں میں شامل تھا، مگر امیر المومنین گھر آتے ہیں، حضرت زہرا اس ذمہ داری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے انجام دے رہی ہے۔ سو گیو اینڈ ٹیک۔ ہمیں جو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مرد ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آتا ہے، ریسیونگ اینڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ دو واقعات، چونکہ بہت زیادہ واقعات ہیں، میں ان کی تفصیل زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا۔ ایک واقعہ تو وہ کہ جو آپ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت زہرا کے بارے میں گفتگو کی، اور امکان غالب یہ ہے کہ آپ کے یہ دوست جناب سلمان فارسی تھے۔ آپ اپنے اس دوست کو بتاتے ہیں کہ جناب زہرا میرے جب گھر آئی ہیں تو اس قدر پانی بھرا ہے کہ کندھے پر مشق کے نشانات پڑ گئے ہیں، مشق اٹھانے کے، اس قدر چکی چلائی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اس قدر گھر کا کام کاج اور صفائی ستھرائی انجام دیا ہے کہ ان کا لباس میلا ہو گیا۔ یہ وہ اعتراف ہے جو امیر المومنین، جو وقت کا امام، اپنی زوجہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ اعتراف ہی در حقیقت سب سے بڑی انسانیت ہوتی ہے، کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کون لائف پارٹنرز ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اعتراف نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور دن کے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ اگر یہ ایک نیا ٹاپک کھلتا ہے کہ ہاؤس وائف کو بظاہر تو کہا جاتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ جی آئی ایم ناٹ اے ورکنگ وومین، آئی ایم اے ہاؤس وائف۔ اچھا، ہاؤس وائف گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، وہ شی از ناٹ اے ورکنگ وومین، وہ تو گھر کا سب سے بڑا مورچہ وہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مطابق عورت خدا کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے جب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہیں، اور اپنی جگہ کون رکھی ہے؟ وہ جس کو آپ اپنی میڈ کہتے ہیں، جو آپ کی ملازمہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی ذمہ داریاں وہ بہتر انداز میں سنبھالے گی اس لیے کہ وہ آپ سے بہتر ہے اور وہ آپ کی ملازمہ بھی ہے۔ خیر، سو یہاں سے وہ اعتراف جو امیر المومنین نے کیا،
اور بلکہ وہ روایت اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کو آپ نے قسم با خدا کہہ کر، یعنی خدا کی قسم اٹھا کر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَغْضَبْتُهَا وَلَا أَكْرَهْتُهَا عَلَىٰ أَمْرٍ حَتَّى قَبِضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ۔ جب کسی کی لائف پارٹنر کی وفات ہو جاتی ہے نا، پھر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ اس طرح سے کرتی تھی، وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد اپنی شریکہ حیات کے بارے میں اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو سے بات کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ما اغضبتها ولا اکرہتها، یہ نہیں وہ میرا یہ خیال رکھتی تھی، میرے لیے یہ کرتی تھی، میرے لیے وہ کرتی تھی، میرا اس طرح سے خیال رکھتی تھی، ایسے نہیں فرمایا آپ نے سب سے پہلے اپنا اینڈ بیان کیا، ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر، خدا کی قسم میں نے انہیں کبھی غضبناک نہیں کیا اور نہ کبھی ان کی کسی کام کو ناپسند کیا۔ یعنی I was having a duty، میرے بھی ذمہ تھا کہ میں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کروں گا۔ فرسٹ آف آل اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہیں، میں علی نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اپنی شریکہ حیات کے حوالے سے۔ اس نے ذمہ داری ادا کی تھی، انہوں نے ادا کی تھی یا نہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ فرسٹ آف آل کوسچن یہ ہے، کیا میں اپنی شریکہ حیات کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنا کردار پورا کر رہا ہوں؟ اس لیے اپنا اینڈ پہلے، فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها، کبھی غضبناک نہیں کیا تھا میں نے ان کو، کبھی غصہ نہیں دلایا تھا میں نے انہیں، ان کے کسی کام پہ کبھی ان کو روک ٹوک نہیں کی تھی، کبھی ان کے کسی کام کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ حتی قبضها اللہ عز وجل الیہ، علی یہ کام تب تک کرتے رہے جب تک کہ وہ علی سے جدا ہو کر خدا کے پاس نہ چلی گئی۔ مجھے اور آپ کو، خاص طور پہ مردوں کی سوسائٹی کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی شریکہ حیات کو دینی ہے وہ رسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے۔ اس کو بھی برابر کا انسان، شی از ڈیفرنٹ، بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کے ذمہ ڈیفرنٹ کام لگائے گئے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ڈیوٹیز دے رہی ہے، بٹ ایکول، میرے برابر کی انسان ہے۔ اور یہ امیر المومنین بتا رہے ہیں چونکہ میرے برابر کی انسان تھی میری شریکہ حیات، لہٰذا میں نے کبھی ان کو غضبناک نہیں کیا، میں نے کبھی ان کو ان کے کسی کام کو ناپسند نہیں کیا، حتی قبضہ اللہ، جب تک مجھ سے جدا نہیں۔ وہ جناب سعد ابن معاذ کا وہ واقعہ کس کو بھولے گا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے میں اپنے پاؤں کی پنجوں پہ چل کے جا رہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں ٹیک رہے؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں سعد کے جنازے میں کہ یہاں پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تم تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کے غول آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر بہت لمبا سا واقعہ، آپ نے کیسے کیسے پروٹوکولز کے ساتھ جناب سعد کا جنازہ خود پڑھایا، قبر میں اترے، تعویذ قبر خود بند کیا، اور جب تعویذ قبر بند کر چکے تو ان کی ماں قبر پہ آ کے لیٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ ہنیئا لک الجنہ یا سعد بیٹا جنت کی مبارک ہو۔ روایت میں یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا، اور سعد کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، سعد کی ماں تمہاری یہ جرت اپنے بیٹے کو جنت کی مبارکباد دے رہی ہو، تمہیں کیا معلوم قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ایسا عذاب کیوں ہوتا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ مسئلہ کیا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں جنت کی مبارک انہیں نہ دوں؟ کیا کمی رہ گئی ان کے کردار میں؟ انہو فی خلقہ مع اہلہ سوء یا سوءن، کہ ان کا جو اپنی گھر والی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا وہ زیادہ قابل قدر نہیں تھا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی گئی تو قبر میں داخلے کے فوراً بعد اس کے اثرات میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اس دنیا میں تو خیر ہیں ہی ہیں، لہٰذا ایکول پارٹنر سمجھنا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین جی کہتے ہیں ولا اغضبتنی ولا اسط لی امرا، اور اگر مجھ سے فاطمہ کی بات پوچھتے ہو تو خدا کی قسم انہوں نے بھی مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ جب میں ان کو غضبناک نہیں کرتا تھا، میں ان کو ناراض نہیں کرتا تھا، ان کے کام کو ناپسند نہیں کرتا تھا، بدلے میں فاطمہ بھی ایسے ہی کرتی تھیں، تو پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا تھا؟ فَتَنْكَشِفُ عَنِّ الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، میں جب فاطمہ کو دیکھتا تھا میرے تمام غم و اندو چھٹ جایا کرتے تھے۔ ہم یہی چاہتے ہیں سکون ملے زندگی میں، گھر کے اندر سکون ملے۔ امیر المومنین نے فارمولہ بتایا ہے، گھر کے اندر سکون چاہتے ہو کہ گھر میں ایک دوسرے کا وجود تمام غموں کو دور کر دیا کرے۔ اور دیکھیں نا، میں عمومی طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس گھر میں
ہر طرح کی آندھیاں اور طوفان چلیں، کبھی غربت، کبھی افلاس، کبھی تکالیف، کبھی کیا، مگر گھر کا جو ماحول تھا، طوفان ہر طرح کے ہے، آندھیاں ہر طرح کی آئیں، مگر گھر پہ جس ماحول کا راج تھا وہ پیار اور محبت کا ماحول تھا۔ وجہ یہ جملہ، فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها ولا اغضبتنی ولا اسۃ لی امرا۔ اس جملے پہ عمل کر کے ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال آخر میں عرض کرتا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مریض ہیں، بستر بیماری پر دراز ہیں، دق الباب ہوتا ہے، امیر المومنین دروازے پر جاتے ہیں، کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے تھے، اجازت مانگ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے ان سے کہا کہ ذرا رکو، میں بنت پیغمبر سے پوچھ کے آتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ آپ تشریف لائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ بظاہر یہ لگتا ہے ان لوگوں میں سے تھے جن سے بی بی ناراض تھیں۔ جناب زہرا کے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ فلاں فلاں لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ یہ قدم قدم پہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک لمحہ کو ہم اگر رکیں تو کیا مرد کبھی اس طرح کے مسائل میں اپنی بیوی سے کنسلٹ کرنے جاتا ہے کہ میں پہلے پوچھوں اس کی اجازت ہے بھی یا نہیں ہے؟ امیر المومنین تو گھر کے حاکم ہیں نا، جو چاہیں کریں، آپ کو کیوں ضرورت پڑی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جانے کی؟ اچھا چلیں آپ آ گئے، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ فلاں فلاں جو آپ کو جو تکالیف دینے والے افراد تھے وہ عیادت کی غرض سے آئے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو تھوڑا سا، ہمیں چونکہ ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس کرنا ہے، فرض کریں یہ کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہو اور ہم یہی چیز اپنی شریکہ حیات سے کر رہے ہوں، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ معاذت کرتے ہوئے، ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کہیں ان کا رویہ بگڑ تو نہیں جائے گا کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ فلاں فلاں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ ان کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہیں؟ مگر یہ گھر، چونکہ یہ گھر مثال ہے، یہ وہ چیز جو میں نے ابھی حدیث بیان کی، یہ انڈرسٹینڈنگ کی معراج ہے جو اس گھر کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے ایک دوسرے کا باہمی احترام، میوچل انڈرسٹینڈنگ کیسے آتی ہے؟ باہمی احترام سے آتی ہے۔ کس قدر احترام ہے؟ اچھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا رسپانس اور کیا جواب تھا؟ آپ نے امیر المومنین کی طرف پیار محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگی، یا علی یہ گھر تو آپ کا گھر ہے اور میں تو آپ کی کنیز ہوں، آپ وہ کیجئے جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ امیر المومنین جناب زہرا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حاکم ہوتے ہوئے بھی جناب زہرا سے پوچھتے ہیں، چونکہ جو آئے ہیں ان سے بی بی ناراض ہیں، پوچھنا حق بنتا ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ بی بی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان سے ناراض ہیں، مگر علی پوچھنے آئے ہیں، شاید آنے دینا چاہ رہے ہوں گے، لہٰذا کہتی ہیں آپ تو میرے امام ہیں، میرے حاکم ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ کو جو مناسب لگے وہ کر گزریے۔ امیر المومنین نے اجازت دے دی، اور جب وہ گھر میں وہ افراد آئے اور گھر میں جب آتے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیوار کی طرف رخ کر لیا اور تاریخ کی بعض کتابوں کے مطابق سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اب ایک مرد جو اس طرح سے مہمانوں کو گھر میں لا رہا اور اپنی گھر والی کی اجازت سے لا رہا اور گھر والی یہ سلوک کر رہی ہو تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہاں پہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ ارے مجھے اجازت کیوں دی تھی، اب وہ کیا کہیں گے، اس کی عزت کیا ہے گھر میں، کہ جو گھر سے باہر سے کوئی شخص لاتا ہے گھر والی کلام کرنے کو آمادہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ میں جنرل لائف میں اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس سے بیان کر رہا ہوں، معاذ اللہ یہ جملے جناب زہرا اور امیر المومنین کے بارے میں نہیں ہیں، کہ اگر کسی اور مرد کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا کیا ہے اس میری گھر والی اور میری شریکہ حیات نے میرے ساتھ، میں اس کی اجازت کے ساتھ لایا اور اب میری ناک کٹوا دی۔ مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس لیے میں ایک جملہ جو آخر میں کہوں گا، یہاں ہمیں میل ڈومیننس نظر نہیں آ رہا، فیمیل ڈومیننس نظر نہیں آ رہا۔ الرجال قوامون علی النساء کی آیت کو اپنے برمحل جگہ پر رکھتے ہوئے، اس کی بھی ایک الگ توضیح اور تشریح ہے اور وہ بجا ہے بالکل 100%۔ مگر ہمیں اس گھر کے اندر جو ابھی ہم نے گھر دیکھا ہے اس میں میل فیمیل ڈومیننس نظر نہیں آ رہا، کہ صرف ڈومیننس میل کا کیوں چلے، صرف فیمیل کا کیوں چلے، بہت ساری تاریخی مثالوں کے ساتھ۔ اچھا کیا ڈومیننس کرے گا پھر؟ نہ فیمیل نہ میل، ڈومیننس کیا کرے گا؟ رسپانسبلٹی، جو جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو جس کا گراؤنڈ ہے، وہیں اس کا ڈومیننس ہے، وہیں اس کا ڈومیننس ہے۔ اس لیے اگر امیر المومنین اس اپنی ذمہ داری کا، اس ڈومیننس کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کے گراؤنڈ میں 100% ادا کرتے ہوئے، ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے، بلکہ ہمیں دونوں ریسیونگ اینڈ پہ نظر آتے ہیں،
دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین کی جو تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھوں میں تھی، مگر ہاتھوں کی طاقت جناب فاطمہ بن کے نظر آتی ہیں، چونکہ وہ گھر کی پریشانیوں سے آزاد ہیں، تربیت اولاد سے آزاد کے خیال اور وہم سے آزاد ہیں۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب گھر میں سب کچھ کر رہی ہیں تو وہ جانتی ہیں کہ ان کا شوہر مجاہد اسلام ہے اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والا ہے، لہٰذا ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے جذبات سے طاقت اور قوت لیتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی پروان چڑھا رہی ہیں، ان کی تربیت کے بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کر رہی ہیں۔ یہ وہ فارمولہ ہے۔ آئیے آج کے معاشرے میں جب طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے کیا معلوم تمہارے موزے کہاں پڑے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، کہاں یہ طنز کہ مجھے کیا معلوم تمہارے موزے کہاں پڑے اور اپنا کھانا خود گرم کر لو، اور کہاں یہ خدمت کہ ذوالفقار حیدری کو تھام کر اپنے ہاتھ میں امیر المومنین کو ویلکم کرتی ہیں نبی کی بیٹی، اور اپنے ہاتھوں سے اس خون آلود تلوار کو صاف کرتے ہوئے اور دھوتے ہوئے اپنی بے ریا محبت سے علی کو سکون پہنچاتے ہوئے حالات جنگ اور واقعات جنگ سنانے کا کہہ رہی ہیں۔ کہاں اور کہاں انسان کی مردانگی میں گھر کے کسی کام میں تھوڑا سا حصہ بانٹتے ہوئے فرق آ جانے کا خیال، اور کہاں امیر المومنین کا گھر کے اندر حضرت زہرا کے ساتھ تعاون اور ہمدردی۔ ہمیں اپنے ان رویوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے حوالے سے آئیے فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ کا فارمولہ امیر المومنین حضرت زہرا سے سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا اہم ترین دن جو آج ہمارے پاس ہے وہ ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دعائے خالق کائنات اس گھرانے کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہوئے، ان کے اسوہ حسنہ سے اپنے لیے بہترین سبق حاصل کرتے ہوئے 1400 سال پرانی باتیں 800 سال پرانی کتابوں میں دفن نہ رہنے دیں، بلکہ ان کو اٹھائیں، زندہ کریں، اور اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کر کے ان کی اپلیکیشن کا جو سکون اور اثرات اور ثمر ہے اس کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اسوہ جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پاکیزہ زندگیوں کے ہر کونے ہر گوشے کو سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔